إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ تعالی نے فیصلہ کن بات قیامت کے دن کا منظر پیش کرتے ہوئے بتایا ہے، فیصلہ کن انداز میں کہ قیامت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے۔ دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بات سمجھا دی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہے گا اللہ تعالی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، للناس، لوگوں سے، اتخذونی، کہ تم سب بنا لو، وَأُمِّيَ، کہ تم سب بنا لو نی مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری والدہ کو، الہین، دونوں کو معبود بنا لو، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قال، تو وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے لائق میرے لیے، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا نہیں ہے میرے لیے کچھ حق، کہ میں ایسی بات کہوں کہ جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، کہ میں یہ کیوں کہوں کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لیں۔ ان کنتو، اگر ہوگی، قلتو، میں نے کہی یہ بات، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد علمتا، تو اے اللہ تو جانتا ہوتا، تو اسے جانتا ہوگا، اگر میں نے کہی ہے تو آپ کو تو پتہ ہوگا، تعلم، کیونکہ آپ جانتے ہیں، ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسک، جو آپ کے دل میں ہے، انکا، بے شک تو، انتا تو، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے، الغیوب، غیب کی باتوں کو، تو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی تو جانتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا، لہم، ان سے، الا، مگر، ما امرتنی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا، میں نے تو وہی بات کہی جو آپ نے مجھے حکم دیا۔ ان اعبد اللہ، وہ کیا بات تھی، ان اعبد اللہ، یہ کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور جو تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور تھا میں ان پر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں رہا ان میں، فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے اٹھا لیا مجھے، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی تھا ان پر نگران، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر خبردار ہے، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم عبادک، تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے انہیں، فإنک، تو بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز، بہت غالب ہے، الحکیم، بہت حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ قال اللہ، پھر اس دن اللہ تعالی فرمائیں گے، ھذا، کہ یہ، یوم، وہ دن ہے، ینفع، کہ فائدہ دے گی، صادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، کہ چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان نہروں میں، ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ سب راضی ہوئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے عظیم بڑی، للہ، اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی،
वमा फ़ीहिन्ना, और जो कुछ इन में है, इन आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ भी है उसकी बादशाही भी अल्लाह के पास है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ और सूरत भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस सूरत में इस रुकू में, पिछले रुकू में हमने पढ़ा था ना, क़यामत के दिन का तज़किरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम यजमउल्लाहुर रुसुल, वहाँ से शुरू हुआ था कि जिस दिन, क़यामत के दिन, जब अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेंगे और उनसे पूछेंगे माज़ा उजिबतुम, कि तुम्हें लोगों ने क्या जवाब दिया था, और फिर रसूल जवाब देंगे अल्लाह ताला को। उसके बाद खुसूसन था कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी ईसा अलैहिस्सलाम पर की गई नेमतें वो याद कराएंगे कि मैंने तेरे ऊपर ये इनामात किए, वो पिछले रुकू में हमने पढ़े। उन इनामात को याद कराने के बाद असल बात यहाँ इस रुकू से शुरू हो रही है कि अल्लाह ताला इनामात याद कराने के बाद क्या कहेंगे कि मैंने ये इनामात किए, क्या तूने ये काम किया था। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब कहेंगे अल्लाह ताला ए ईसा बिन मरियम अअंता क़ुल्ता लिन्नास, क्या आपने लोगों से कहा था कि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, के मुझे और मेरी माँ को दो इलाह बना लो अल्लाह को छोड़कर। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह तू पाक है। किस से पाक है कि तेरे साथ ये शरीक किया जाए, तू तो एक इलाह है, तेरे साथ किसी दूसरे को इलाह बना लिया जाए तो इस बात से पाक है। मा यकूनु ली, मैं क्यों कहूँ ऐसी बात जो मेरे लायक नहीं, जो हक़ नहीं बनती, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं ऐसी बात क्यों कहूँगा। इन मा लैसा ली बिहक़ इन कुन्तु क़ुल्तु, अगर मैंने कही होती तो आपको पता होता, मैंने तो नहीं कहा इनको। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, आप मेरे दिल में जो है वो जानते हैं, वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक, जो आपके दिल में वो तो मैं नहीं जानता। अब ये देखें ना, ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इलाह बना लें, बल्कि आप याद रखें कि ईसाइयों के अंदर, ईसाइयत में जो ये अक़ीदा है ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह बनाने का, ये ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 400 साल बाद शुरू हुआ है। चौथी सदी ईस्वी में इस अक़ीदे को हुकूमती तौर पर राइज किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह का दर्जा दिया गया। उस वक्त नज़रिए तस्लीस था, पहले भी था, ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह का दर्जा दिया, और फिर उसके बाद 5वीं सदी हिजरी में उनकी माँ को जो है दर्जा दिया गया कि ये इलाह की माँ है, हमारे माबूद की माँ है, तो ये भी माबूद है। फिर मरियम अलैहिस्सलाम को भी माबूद का दर्जा दे दिया, दोनों को इलाह बना लिया गया बाद में। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे। ये भी एक अंदाज़ है गुस्से का कि जिस मुजरिम पर गुस्सा होता है उससे सवाल नहीं किया जा रहा। यही अंदाज़ आगे भी आएगा जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन व इज़ल मऊदतु सुइलत, कि ज़िंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि जिसको दौर जahiliyyat में ज़िंदा दफन कर दिया गया, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, अल्लाह उससे पूछेंगे तेरा क्या जुर्म था कि तुझे कत्ल किया। अब जुर्म उसका तो नहीं, जुर्म तो कत्ल करने वालों का है, लेकिन अल्लाह ताला इस कदर गुस्से में होंगे कि उस मुजरिम से इतना गुस्सा है कि उससे बात नहीं कर रहे। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, किसी वक्त फ़ैसला करने वाले को, जज को या उस्ताद को, किसी बड़े को, किसी जालिम पर इतना गुस्सा क्योंकि उसने छोटे पर जुल्म इतना किया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन जालिमों पर, इन मुशरिकों पर, इन शिरक करने वालों पर कि जिन्होंने अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी वालिदा को, मरियम अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया, अल्लाह को उन ईसाइयों पर, उन मुशरिकों पर इतना गुस्सा होगा कि अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करना चाहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातब होकर पूछेंगे क्या तूने इनको कहा था, तूने कहा था इनको कि अपने अक़ीदे में इस तरह का जो है अक़ीदा घड़ लें और तुझे और तेरी वालदा को इलाह बना लें। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो जवाब दे दें। और यहाँ तफासिर में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब ये बात सुनेंगे वो काँप उठेंगे, अल्लाह का रौब, दबदबा और क़यामत के दिन की हैबत। लेकिन आप अहादीस में पढ़ कर देखें उस वक्त क्या होगा। सूरज जो है सवा नेज़े पर, सारी इंसानियत पसीने से शराबूर, और इतना अल्लाह गुस्से में आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज उस क़यामत के दिन से पहले अल्लाह को कभी इतना गुस्सा नहीं आया होगा, और ना ही उसके बाद अल्लाह को इतना गुस्सा आएगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन
فل غصے میں ہوں گے اور کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، دنیا کے جبار، دنیا کے بادشاہ، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے وہ کدھر ہیں؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ این الملک، این ملوک الارض، دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والے، اپنا حکم دنیا میں نافذ کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے وہ کدھر ہیں؟ اللہ کی آواز میدان محشر میں گونجے گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پھر کہیں گے انا الملک، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، آج میں بادشاہ ہوں۔ دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والے، اپنا سکہ اور اپنی طاقت کے زوم میں دنیا پر ظلم کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ کسی کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بلا کر پوچھیں گے، پیچھے ہم نے پڑھا نا پچھلے رکوع میں، رسولوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، رسول بھی بتا دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ یہ کام کر، کہ یہ میرے ساتھ شریک کریں؟ آپ دیکھیں نا شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شرک کی کبھی معافی نہیں ہے، اور اسی لیے اس شرک کرنے والوں پر اللہ کو اتنا غصہ ہوگا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہیں گے؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے تو صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، جو تیرا حکم تھا میں وہی تیرا حکم ہی ان کو سناتا رہا۔ وہ حکم کیا تھا؟ ان اعبد اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھنا ہے، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ کی صفات غیروں میں نہیں داخل کرنی۔ میں تو یہی ساری زندگی کہتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کلمہ پڑھنے والے جن لوگوں کو، جن اللہ کے اولیاء کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ ہم تو انہیں یہی کہتے رہے کہ ان اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ بھی سارے یہی کہیں گے، جن کو آج خدا کا درجہ دے دیا گیا، اللہ رب العالمین کی صفات جن اللہ کے اولیاء میں داخل کر دی گئیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ کی صفات، اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہیں، اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کے بنانے والے، پیدا کرنے والے، چلانے والے، ہمارے دل کے خیالات سے واقف اللہ تعالی ہیں۔ اب جو انسان یہ کہے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی یا فلاں ولی، فلاں پیر صاحب، فلاں بزرگ وہ بھی عالم الغیب ہیں، تو اس نے تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور کئی اللہ کے اولیاء کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے، کسی کو غوث، کسی کو غوث اعظم، کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو فیض عالم، کسی کو رکن عالم، کسی کو غریب نواز، کسی کو بندہ نواز۔ یہ کیا ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ بندہ نواز کون ہے؟ رکن عالم کون ہے؟ اب یہ دیکھیں، ان ناموں پر آپ غور کریں نا، لجپال، رکن عالم، یہ ایسے نام نہیں، ان کے معنی پر جائیں۔ رکن عالم، شاہ رکن عالم، ہمارے پاکستان میں ملتان میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، شاہ رکن عالم جسے کہا جاتا ہے۔ شاہ رکن عالم کیا معنی ہے؟ رکن کا معنی ہوتا ہے ایک حصہ، اور عالم کا معنی آپ جانتے ہیں، عالم جہان کا ایک حصہ، جہان کا ایک رکن۔ جس طرح ایک چیز کے رکن ہوتے ہیں نا، کمرے کے رکن ہوتے ہیں، چار کونے ہوتے ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، چار دیواریں کمرے کی، یہ چار رکن ہیں۔ ایک کرسی ہے، اس کے چار پائے نیچے، اس کے چار رکن ہیں۔ ایک پایا جو ہے وہ اگر کاٹ دیا جائے تو کرسی نہیں رہے گی، گر جائے گی، رکن ہے نا اس کا۔ اسی طرح ایک دیوار ہٹا دیں تو کمرے کی چھت گر جائے گی، کمرہ نہیں رہے گا، ایک اس کا رکن ہٹا دیا گیا۔ تو شاہ رکن عالم کا کیا معنی بنا کہ یہ کائنات کا ایک رکن ہے، نعوذ باللہ اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات گر چکی ہوتی۔ کتنا بڑا شرک ہے! کائنات کو بنانے والے اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب وہ تو فوت ہو گیا، اب جس کو شاہ رکن عالم بنایا ہوا ہے وہ تو فوت ہو گئے، اس کے فوت ہونے سے کائنات تو نہیں ختم ہوئی، کائنات کا نظام تو چل رہا ہے۔ کہاں گئی عقل؟ اور پھر اسی طرح دیکھیں لج پال، لج کا معنی تو لاج، عزت، عزت کو پالنے والا، عزتوں کا رکھوالا۔ کون ہے عزتوں کا رکھوالا؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہے عزتیں دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ ہے، ہم نے دوسروں کو بنا دیا۔
غوث اعظم، داتا، دستگیر، دستگیری، دستگیر کا کیا معنی؟ فریاد رس، یعنی مدد کرنے والا، مشکل میں پھنسے ہوئوں کو نکالنے والا، وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان مشکلوں سے نکالتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ فرماتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ الہ مع اللہ۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، انہی لفظوں پر ہی اگر ہم چلتے رہیں نا، کتنے لفظ ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کہاں کس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنا شرک تو مشرکین مکہ بھی شاید نہ کرتے ہوں جتنا آج کلمہ پڑھنے والے، اور خصوصاً اس ملک پاکستان میں، اس ارض پاکستان میں، جو ملک کلمے کے نام پر ہم نے بنایا، اس ملک میں ہو رہا ہے، اور اسی لیے تباہی اور بربادی کی طرف ہمارا ملک گامزن ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وجہ یہی ہے ان اعبد اللہ، ان سب اولیاء نے، جتنے بھی وہ سارے اولیاء تھے، ٹھیک ہے، جن کے دربار بنائے ہوئے ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو ساری زندگی اللہ کے در پر بلاتے رہے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، وہ تو ساری زندگی روکتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، بالکل یہی قیامت کے دن وہ بھی کہیں گے ان اعبد اللہ، اللہ ہم تو یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اور ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ غوث بھی نہیں، صرف غوث تو اللہ ہے نا، غوث اعظم، بڑا غوث، کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ ان اعبد اللہ، وہ سارے یہی کہتے رہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب تمہارا بھی رب، وکنت علیہم شہیدا، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تھا ان پر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت علی انت الرقیب، تو تھا ان پر نگران۔ یہاں توفیتنی، فوت کے نا دو تین معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ پورا پورا اٹھا لینا جسم اور روح کے ساتھ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اور کئی لوگ یہاں سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے، ایک تو معنی عربی میں فوت کا معنی جو ہے وہ صرف موت نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے قبض کر لینا بھی موت میں آتا ہے۔ اس کے لیے ہے نا، قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں هو الذی یتوفاکم باللیل، نیند کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، هو الذی، وہ ذات، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 16 ہے، هو الذی وهو الذی یتوفاکم باللیل، وہ رب جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کو اور پھر صبح کو اٹھا لیتا ہے، یعنی نیند کے لیے بھی فوت کا لفظ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کر لیتا ہے ان جانوں کو، ان کی موت کے وقت لے لیتا ہے، نیند کے لیے بھی آتا ہے، موت کے لیے بھی آتا ہے۔ اور پھر اگر موت کے لیے بھی سمجھیں تو یہ لفظ تو عیسیٰ علیہ السلام کب کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن کہہ رہے ہیں نا، جب دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں فوت کر لیں گے، قیامت کے دن آئے گا پھر کہیں گے۔ تو یہاں سے اب یہ استدلال لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب فوت ہو چکے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 6 پارے میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اوپر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، آ کر دجال کو قتل کریں گے اس زمین پر جو ہے، اور پھر اسی دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے اور یہاں پر حکومت کریں گے۔ کنت علیہم، تو تھا ان پر نگران، علیہم ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے تو ہی خبردار ہے۔ ان تعذبہم، اور انتہائی اہم ترین بات ہی آیت ہے، ان تعذبہم، عیسیٰ علیہ السلام پھر کہیں گے ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، اللہ بندے تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اب دیکھیں نا، معذرت کا یا معافی مانگنے کا کتنا اہم ترین انداز ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اللہ اگر تو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، غالب ہے، عذاب دینے پر قادر ہے، اور حکیم، بہت حکمت والا ہے، تیرا فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو عذاب دے گا تو عذاب دینے کا فیصلہ بھی تیرا حکمت سے بھرا ہوگا، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو معاف کرنے کا فیصلہ بھی تیرا حکمت سے بھرا ہوگا۔ یہ آیت وہ آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پر، آپ کے سینے پر، آپ کے مصلے پر گرتے رہے، ساری رات گزر گئی، ہر رکعت میں
ہر رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد یہ آیت پڑھتے، بار بار پڑھتے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اپنی امت کے بارے میں۔ یہ کس کے لیے رو رہے تھے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، گناہ گار امت کے لیے، جس امت کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حیا نہیں ہے، ان کی سیرتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی حدیثوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے دین کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ جس رسول نے ہماری خاطر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنے، اور صرف ایک رات نہیں، کئی راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں، امت کی خاطر روئے، امت کی خاطر معافیاں مانگی، اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ مجھے ماننے والے، یہ ہیں تیرے بندے، یہ گناہ گار ہیں، ان میں گناہ گار ہیں، ان میں نافرمان ہیں، لیکن ہیں تیرے بندے، اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے، اور اپنے بارے میں بھی کہنا چاہیے، اللہ ہم ہیں تیرے بندے، تو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تیرے بندے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھر آگے اصل بات جو آ رہی ہے اس رکوع کی، سب سے اہم ترین بات، قال اللہ ھذا، یہ بات جب ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور پھر میں نے شروع میں بتایا نا اسی رکوع کے، یہ غصے کا انداز ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوں گے اس دن، اور ان لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہوں گے جو مجرم ہیں، ان مجرموں پر اتنا غصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیں گے جب، پھر کیا کہیں گے؟ قال اللہ ھذا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، ھذا یہ دن، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، آج کون کامیاب ہوگا؟ آج ینفع، فائدہ دے گی، صادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی، جو سچے تھے دنیا میں ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ بس یہ فیصلہ کن بات ہے، جن کا عقیدہ سچا تھا، جن کا ایمان سچا تھا، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق سچا تھا، ٹھیک ہے نا، جو اپنی ذات کے ساتھ سچے تھے، جو اللہ کے ساتھ سچے تھے، جو اپنے عقیدے میں سچے تھے، جو اللہ کے دین میں سچے تھے، ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ جنہوں نے اللہ کے دین میں جھوٹ شامل کر لیا، اللہ کے دین میں شرک کی ملاوٹ کر لی، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں شریک کیا، سب سے بڑا جھوٹ کائنات کا شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات کو غیروں میں شامل کر لینا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے کہ اللہ ایک ہیں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنے افعال میں وہ اکیلے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے، اور یہی سچ قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اور یہاں اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن، یوم ینفع الصادقین صدقہم یوم ینفع الموحدین توحیدہم، کہ موحدین کو، جنہوں نے عقیدہ توحید پر زندگی بسر کی، اس کی خاطر جتنی قربانیاں دینی پڑی انہوں نے دے دی، انہوں نے کہا حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، مدبر الامر، حکم اللہ کا، الا لہ الخلق والامر، جنہوں نے ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، اللہ کی صفات کو غیروں میں نہیں تقسیم کیا، توحید پر قائم رہے، یہ سب سے بڑا سچ قیامت کے دن ان سچوں کو اسی چیز کا فائدہ ہوگا۔ اور جس نے سب سے بڑے جھوٹ شرک کی ملاوٹ کی، اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی چیز اس کو فائدہ دے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ آج ہم کتنے سچے ہیں، اپنے عقیدے میں کتنے سچے ہیں، اپنے عمل میں کتنے سچے ہیں، ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ یہ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جو جھوٹا بندہ ہے اس کو قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں نا میں کئی گناہ کرتا ہوں، زنا بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتا ہوں، چوریاں بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، آپ کیا کہیں، آپ کہیں کہ میں ایک گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں، ایک گناہ چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے تفسیر میں آتا ہے پھر اس نے جھوٹ چھوڑ دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کر لیا، اب اس کا خیال آیا کہ ڈاکہ ڈالوں، جا رہا تھا، اب راستے میں خیال آیا کہ جھوٹ تو نہیں بولنا، کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو، تو میں کیا کہوں گا؟ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں، چوری کرنے جا رہا ہوں، واپس آ گیا، زنا کرنے کا پلان بنایا، پھر سوچا کہ لوگ پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، زنا کے لیے جا رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ تو جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اگر انسان جھوٹ چھوڑ دے سارے گناہ چھوٹ سکتے ہیں۔ یہ جھوٹ چھپاتا ہے نا،
جھوٹ بول کے سودے بیچ رہا ہے۔ اور آج تو ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو سچ بولنے کا دور ہی نہیں ہے، اب تو چل ہی جھوٹ رہا ہے۔ دجل کا زمانہ چل رہا ہے دہر میں، ہے بے وقت مومن، کہ مومن کی تو، ایمان والے کی تو کوئی ہے ہی نہیں حیثیت۔ لوگوں سے کہو نا کہ جھوٹ چھوڑ دیں، آپ دکان پر بیٹھ کر جھوٹ چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں پھر دکان کیسے چلے گی۔ اور مجھے یاد آیا ایک عالم کا، وہ کہتے ہیں مجھے بہت بڑے جو ہے نا ٹی وی چینل کے مالک ملے۔ آپ دیکھیں نا چینلوں پہ کیا چل رہا ہے، کہتے ہیں ٹی وی چینل کے بہت بڑے مالک ملے اور کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی وصیت کریں، ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ایک نصیحت ہے کہ اپنے چینل سے نا جھوٹ نکال دو، جھوٹ چھوڑ دو، اپنے چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ تو آگے سے وہ چینل کا مالک کیا کہتا ہے، کہتا ہے پھر چینل ختم ہو جائے گا، پھر تو چینل ختم ہو جائے گا۔ تو جھوٹ ہی چل رہا ہے ہر میڈیا پر، تو جس طرح اس مالک نے کہا نا کہ جھوٹ ختم کر دیں تو پھر چینل ختم ہو جائے گا، یہ جھوٹ ختم کر دیں نا، یہ میڈیا والے جھوٹ ختم کر دیں تو ان کے چینل چلیں گے ہی نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک آدھ سچ ہوتا ہے اور سارا دن اس ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو جو ہے نا بتا رہے ہیں، اور ساری جو ہماری قوم ہے وہ اسے جھوٹ پہ لگی ہوئی ہے، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا سچ جو قرآن ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اس سے بڑا سچ اور کائنات میں ہے ہی نہیں، اس کو غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیسے پھر، اور پھر پوری قوم جو ہے وہ اسی پہ لگی ہوئی ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اقوال میں بھی جھوٹ ہے، کردار میں بھی جھوٹ ہے، اور جھوٹی تعریفیں لینا چاہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، باتوں میں جھوٹ ہے، اور جو کام کیا نہیں وہ اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ سارے لوگوں کی یہ حیثیت بنی ہوئی ہے کہ کام کیا خود نہیں، اور چاہتے کیا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ ہر چیز میں آرٹیفیشل بن چکے ہیں، جھوٹی تعریفیں، جھوٹی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ اگلا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں میں ہوں کیا، اندر سے کچھ، باطن میں کچھ، ظاہر میں کچھ، ہمارے اندر کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وہ سچ ہے نا جو اندر ہے، اور جو لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو کیا بنے گا؟ سچے بن جائیں۔ قیامت کے دن اگر چاہتے ہیں کامیابی ملے تو سچے بن جائیں، سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، اپنے قول میں بھی سچے ہوں، اپنے کردار میں بھی سچے ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندہ دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے وہ شرک کر رہا ہے، یعنی وہ سچا نہیں، اندر سے اس کا دل نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، خود دل نہیں ہے نا۔ حدیث میں میرے ذہن میں آ گئی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ جہنم میں کن لوگوں کو ڈالیں گے، جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے: سخی، قرآن کا قاری، مجاہد، شہید۔ سب سے پہلے اللہ ان 3 لوگوں کو، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، بہت بڑے فضیلت والے عمل ہیں، لیکن اگر ان میں سچائی نہیں ہوگی، ریا ہوگا، تو سخی نے سخاوت کی، اللہ پوچھیں گے، طویل حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجاہد سے کیا کر کے، وہ کہے گا میں نے اپنی جان تیرے راستے میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں ہے، تیرے اس عمل میں سچائی نہیں تھی، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو جہاد اس لیے کرتا تھا لوگ تجھے مجاہد کہیں۔ اللہ قرآن کے قاری سے پوچھیں گے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، لوگوں کو بتایا، سمجھایا۔ اللہ کہیں گے نہیں، کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اپنی شہرت کے لیے کرتا تھا، لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفسر ہے، مفتی ہے، تیرے اشتہار چھپیں، اپنی شہرت کے لیے تو نے کیا تھا، کذبتا، جھوٹ بولا ہے، سچائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سخی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا، تیرے دین پر میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنی شہرت کے لیے کرتا تھا۔ اور آج اس میڈیا کے دور نے کہاں پہنچا دیا ہے، کئی لوگ شہرت کے لیے صرف تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں، شہرت کے لیے ویڈیوز اپنی بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی نیت ارادے اللہ جانتا ہے، جنہوں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے اللہ کو پتہ ہے، اور کس نے شہرت کے لیے کر رہا ہے کہ میرے چرچے ہوں، لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ میری واہ واہ کریں، تو پھر اللہ سے تو کچھ نہیں ملے گا، شہرت ہو جائے گی، مشہور ہو جائیں گے، فالور بڑھ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ سے جو دن سچائی کا دن ہے، اس دن تو سب پتہ چل جائے گا نا کس نے کس کے لیے کیا تھا، کس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا اور کس نے اللہ کے لیے کیا۔ تو آج اپنا تعلق، اگر قیامت کے دن کامیابی چاہیے تو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھیں، اس میں کتنی سچائی ہے، سب سے بڑا، اور پھر سچائی میں سب سے بڑی سچائی توحید کی سچائی ہے نا، اپنے دل کو دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق میں کتنا سچا ہے۔
اور پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہماری تنہائی کی نمازیں کیسی ہیں۔ جب تنہائی کی نمازیں لمبی ہوں گی، تنہائی کے رکوع سجدے لمبے ہوں گے، دعائیں ہماری لمبی ہوں گی، اللہ کے سامنے رونا ہوگا، اذکار ہوں گے، وہ عبادتیں جن کو دنیا نہیں جانتی، وہ عبادتیں ہماری زیادہ ہوں گی، زیادہ قیام ہوں گے، زیادہ رکوع ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، اور پھر ان عبادتوں کو کوئی دیکھنے اور جاننے والا نہ ہو، صرف اللہ کے درمیان معاملہ ہو، تو پھر ایسے سمجھے اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق میں ہم سچے ہیں۔ پھر اللہ کے ذات و صفات میں جو عقیدہ اور ایمان، جو عقیدہ اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے احادیث میں کی، اسی کے مطابق اللہ پر ایمان ہو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ سب سے بڑی سچائی، توحید کی سچائی، عمل کی سچائی، اللہ کے ساتھ تعلق کی سچائی ہمیں فائدہ دے گی۔ ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ورنہ جنہوں نے جھوٹ شامل کیا ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں، پھر یہ دیکھیں نا عمل میں کتنے جھوٹ ہیں۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کئی لوگ آئیں گے اور کچھ لوگ آئیں گے، میں دیکھوں گا ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، میرے حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا، میں پوچھوں گا یہ لوگ کون ہیں، تو فرمایا جائے گا کہ آپ جب دنیا میں تھے، آپ جب واپس آ گئے تو ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ اللہ جب تک میں ان میں تھا میں سچ کہتا رہا، ان کو بتاتا رہا، جب میں آ گیا پھر انہوں نے بعد میں کیا کیا یہ مجھے تو نہیں پتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جب فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں، جھوٹ شامل کر دی، یعنی دین تو وہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اب جو چیز دین بنائی جائے گی وہ دین تو نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے، سچ تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، وہی دین ہے، وہی سچا دین ہے، اور جو بندہ اپنی طرف سے کوئی عمل بنا کے کہے گا کہ یہ دین ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن، ان کو دور کر دو، مجھ سے ہٹا دو، ان کو دھکے دے کر پیچھے کر دو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں، میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ اب دیکھیں امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے رکوع میں نے کہا نا جب عید کا تذکرہ آیا، عیدیں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، آپ نے دو عیدیں پڑھائیں، اب مسلمانوں نے کئی کلمہ پڑھنے والوں نے تیسری عید شامل کر لی ہے۔ اگر یہی ہی پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو دو عیدیں آپ کو دے کر گیا تھا، تیسری عید تم کہاں سے لائے، تو کیا جواب ہوگا؟ کئی ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں، بدعات، رسوم و رواج، اور کھانے کے نام پر ہر چیز پر پیسے اکٹھے کریں، قرآن خوانی کرنی ہے، یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی پیسے اکٹھے کر کے قرآن خوانی نہیں کی کہ فلاں صحابی فوت ہو گئے ہیں اب ہم سارے ملتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر سارے قرآن پڑھتے ہیں، پھر سارے وہ پڑھا ہوا قرآن ہم جو ہے فلاں صحابی کو دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ دیکھیں نا ان میں کھانا شامل ہوتا ہے۔ جو شخص فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں، آگ نہیں جلنی چاہیے، کھانا نہیں پکنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، کئی کلمہ پڑھنے والے جو فوت ہو گیا اسی کے گھر سے کھانا شروع ہو گیا ہے، اب تیسرے دن کرے گا، وہ دعوت کرے گا، وہ کل کرے گا، وہ پھر ہر جمعرات کو دعوت کر رہا ہے۔ باپ ان کا فوت ہو گیا، وہ یتیم ہو گئے، اب ان کے ساتھ دوسروں کو بھلائی کرنی چاہیے بلکہ انہی کے گھر سے کھانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف کھانے کے چکر بنائے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو قیامت کے دن جھوٹ ہوگا، کام نہیں آئے گا۔ سچ پر عمل کریں، سچائی کو دیکھیں، سچے بنیں اور سچے دین پر چلیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، سچے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہوگا ان کے لیے؟ ینفع الصادقین صدقہم، ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اللہ ہمیں سچا بننے کی توفیق دے، سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہوگا، ہمیشہ کا عیش و آرام ہوگا، وہاں پر بیماری نہیں ہوگی، وہاں پر پریشانی نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا، مصیبتیں نہیں ہوگی، مشقتیں نہیں ہوں گی، ہمیشہ کا عیش و آرام ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ تصحوا ولا تمسکوا ابدا، اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجیں گے نا اعلان کریں گے، کئی اعلان ہوں گے کہ جنتیو تم رہو،
ہمیشہ رہو گے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند رہو گے بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش رہو گے دکھ نہیں آئیں گے، ہمیشہ عیش و آرام میں رہو گے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی، اور یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، تمام نہیں ہے، یہاں سکھ کے ساتھ دکھ بھی ہے، یہاں خوشی کے ساتھ غمی بھی ہے، یہاں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، یہاں زندگی کے ساتھ موت بھی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، عیش کی جگہ نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کو یہ لقب ملا نا دنیا میں، صحابہ کو دنیا میں یہ مل گیا، اور باقی لوگوں کو بھی یہ مل سکتا ہے لیکن دنیا میں نہیں۔ جنت میں پہنچنے کے بعد سارے امتحانات سے گزر جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تم سے راضی ہوں، اب ناراض نہیں ہوں گا۔ صحابہ ایسی حسدی ہیں، ایسا مقام اور شان ہے صحابہ کرام کی کہ جہاں عام مومن کے انعامات کی انتہا ہوتی ہے، جنت میں انتہا ہو جائے گی، اللہ فرمائے گی میں تم سے راضی ہوں، وہیں سے صحابہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ دنیا میں سچ کا ساتھ دیا، صرف وہ جھوٹی اپنی تعریفیں نہیں کراتے رہے، جھوٹی شہرتیں نہیں کی انہوں نے، جس طرح آج ہم کر رہے ہیں، کام کیا نہیں ہوتا اور کہتے ہیں ہمارے کھاتے میں ڈل جائے، ہم نے بڑا تیر مار لیا فلاں کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے گھروں کو چھوڑا، قربانیاں دیں، وطن قربان کی، اپنے والدین کو چھوڑا، رشتے ناطے توڑے، پہاڑوں پر چڑھے، جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جہاد کیا، قتل ہوئے، شہید ہوئے، خون بہایا انہوں نے، اپنے بچے چھلنی کروائے، ٹھیک ہے نا، اپنا لہو دیا انہوں نے اسلام کو، اسی لیے دنیا میں اللہ نے ان کو کہہ دی، وہ سچے تھے، انہوں نے کہا نا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انہیں کاٹا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں صحابہ کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور کہا جاتا ہے سچ کو چھوڑ دو، وہ کہتے میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹے ہوئے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ احد احد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید عورت ہے، اس کے جسم کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے درمیان میں باندھا، ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف کیا، دوسرے کا رخ مغرب کی طرف، دونوں کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئیں اور دونوں رسیاں حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ باندھ دیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں، نیزہ اٹھا کے جسم پہ مار رہا ہے اور کہتا ہے سمیہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، کہے کہ یہ لات اور عزا اور منات یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ابھی چھوڑ دوں گا۔ سمیہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابو جہل تو نے سمجھا ہی کیا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، تو نے کیا سمجھا ہے کہ اس ظلم سے تو میرے دل سے ایمان نکال لے گا، میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے دونوں اونٹ چلا دیے، اونٹ دوڑے، حضرت سمیہ کا جسم 2 ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ ابو جہل آگے بڑھا، دیکھا سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پتھر اٹھا کے اپنے سر میں مارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی ہے، کہتا ہے میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہے لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو میں نہیں چھین سکا۔ اس کو کیا پتا جس کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت دکھا دی ہو۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، وہ سچے تھے، اپنے ایمان میں سچے تھے، انہوں نے جان دے دی لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ اور آج کے دور کا مسلمان ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، دنیا کی نیند کی خاطر نماز قربان کر رہا ہے، تھوڑا سا فائدہ آئے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے چوک پہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے۔ کیا کچھ نہیں کر رہے آج مسلمان، دین کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان بیچا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے نا یہی حالت ہے نا، ابھی پچھلے دنوں ساتھی بیٹھے تھے، اپنے ملک کے حالات پر میں نے تبصرہ کیا، شاید ہو سکتا ہے میں اس میں غلط بھی ہوں، لیکن جو مجھے ریسرچ مطالعہ اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے مجھے جو سمجھ آتی ہے نا، وہ یہی بات ہے کہ آج اس دنیا میں کئی ملک دنیا کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں۔ آپ دبئی کو دیکھیں، آپ کافر ملکوں کو دیکھ لیں، ان کی معیشت ترقی میں ہے، ان کا پیسہ اوپر ہے،
لیکن ہمارا ملک باوجود اس بات کے کہ اس ملک میں معیشت، اس ملک کی جو زراعت ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے، کسی اور ملک میں ایسی زمین نہیں ہے، کسی اور ملک میں ایسے موسم نہیں ہے، کسی اور ملک کا پھل ایسا نہیں ہے جو ہمارے ملک پاکستان کا ہے، لیکن اس کے باوجود دن بدن ہمارا ملک معاشی اعتبار سے نیچے جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے جو نتیجہ نکالا نا وہ یہی ہے کہ اس ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ دوگلے ہیں، دوگلے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اس ملک کے لوگ سچے نہیں ہیں، اس ملک کے حکمران سچے نہیں ہیں، اس ملک کے لوگ مخلص نہیں ہیں اپنے کام کے ساتھ، اندر سے اور ہیں باہر سے اور ہیں۔ یہ جھوٹی شہرت چاہتے ہیں، اپنے دین میں بھی جھوٹی شہرت چاہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی جھوٹی شہرت چاہتے ہیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جیسے پیچھے سورہ آل عمران ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبون ان یحمدوا، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں ہوں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ملک ایسا ہے کہ کلمے کے نام پہ بنایا ہم نے کہ اللہ اس میں کلمے کا نفاذ کریں گے، وہ ہم نہیں کر رہے، کلمے کے الٹ چل رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے عذاب تو آئے گا نا، لاٹھی تو آئے گی۔ کہ اللہ کے ساتھ وعدے کیا کیے تھے؟ دوسرے ملکوں نے، ان کافروں نے اپنے کفر پہ ملک بنائے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ جھوٹے وعدے نہیں کیے کہ اللہ ہم اسلام نافذ کریں، انہوں نے نہیں کہا۔ ہم نے کہا اللہ سے وعدے کیے، قربانیاں دیں، بچے قربان کرائے، عزتیں نیلام ہوئیں، کتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا قربانیاں دی گئیں، وہ کدھر گئیں؟ ان کا حساب نہیں ہوگا کس لیے دی تھی وہ قربانیاں، جس کام کے لیے دی تھیں وہ تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سڑکیں پکی کرنا، یہ کالج یونیورسٹی بنائیں، یہ تو انڈیا میں بھی بن رہی ہیں۔ قربانیاں کیوں دی گئی تھیں؟ ان میں جھوٹے ہیں۔ اپنی اصلاح کر لیں، اور خصوصاً حکمران اپنی اصلاح کر لیں۔ جس لیے ملک لیا تھا وہ کام نہیں کریں گے تو پھر ترقی نہیں ہوگی۔ پالیسیاں بدلنے سے یا حکومتوں کے بدل جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سچے بن جائیں اللہ کے ساتھ، اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کا نظام نافذ کریں۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے، قرآن کا نظام نافذ کرنے کے لیے یہ خطہ لیا تھا۔ اور قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا، کیا سلوک ہے ہمارا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کر دیں۔ ذالک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات، اللہ کے لیے ہے سب بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور ہم انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو ہم بھی اپنے اختیار کو اس کے تابع کر دیں، اسی کے بن جائیں۔ اپنی منمانی اور اپنی مرضیاں کریں گے، اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائیں گے، اپنے گھر میں اپنا قانون چلائیں گے، اپنی دکان پر اپنی مرضی کریں گے، تو پھر مرنے کے بعد یہ زندگی نہیں ملے گی۔ مرنے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام نہیں ملے گا، پھر سزا ہوگی۔ اپنی مرضی چھوڑ دیں، اپنے مالک کی مرضی اپنے جسم پر نافذ کریں، اور سچے بنیں اللہ کے ساتھ۔ وما فیہن، جو کچھ اس میں ہے ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے پکڑ لے، لیکن اس نے مہلت دی ہوئی ہے، وقت دیا ہے، امتحان میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سچا بنا دے۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید کی اللہ ہمیں سمجھ دے، توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں ہمیں سچ پر زندہ رکھیں، جھوٹ سے ہمیں بچا لیں۔ اللہ ہمیں سب سے بڑی سچائی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد اللہ اس سچائی کے ذریعے قیامت کے دن اس سچائی کا ہمیں فائدہ دے کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔